حبیب صاحب کیا سمجھ آئی آپ کو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا اسمبلی کا میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ دکھ یا غصے کی حالت میں کیا ہے اور ان کا دکھ بھی بجا ہے اور ان کا غصہ بھی بجا ہے کہ جس انداز سے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی ہے وہ بہرحال کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ اب ایسے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف اگر استعفے دیتی ہے تو شاید کوئی بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں ہے، لیکن کیا یہ ایک لاجیکل یعنی پولیٹیکلی ایک لاجیکل موو ہے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف نے اس پر ڈیٹیل سے غور نہیں، اس پہ خوب غور و خوض نہیں کیا۔ ویسے تو نہیں ہوں گے جو پہلے بھی ایک بار دیے تھے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیے وہ ایک الگ معاملہ تھا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس میں جو بظاہر تحریک انصاف کی حکمت عملی نظر آتی ہے کہ ابھی حکومت پوری طرح بنی بھی نہیں ہے تو 100 استعفے دے کے حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا جائے کہ 100 استعفوں کا مطلب ہے کہ تقریباً سارے کے پی میں الیکشن ہو رہا ہوگا، ساؤتھ پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہوگا، کراچی میں الیکشن ہو رہا ہوگا، جہاں جہاں پہ ان کی نشستیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہوگا تو اس سے دو چیزیں غلط ثابت ہوں گی۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط ثابت ہوگا، جو وہ کہتے تھے کہ ہم انتخاب نہیں کروا سکتے کیونکہ اس صورت میں اس کو 60 دن کے اندر انتخاب کروانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سیٹیں، چونکہ اس وقت ایک ماحول پی ٹی آئی کے فیور میں بنا ہوا ہے، تو اگر وہ سیٹیں دوبارہ جیت جاتے ہیں، بہتر مارجن سے جیت جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ اسمبلی میں آ کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو مینڈیٹ نیا ہے لیکن آپ لوگ پرانے مینڈیٹ پہ آئے ہیں، ہم تو اپنے مینڈیٹ رینیو کر کے آئے ہیں، ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن جو آپ کی پہلی توجہ ہے سر، اس میں ایک اعتراض بھی ہے نا کہ الیکشن کمیشن اگر یہ بات کرتا ہے تو وہ عام انتخابات کی بات کرتا ہے، جس کے لیے وہ نئی حلقہ بندیاں، نئی مرد و شماری کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ ضمنی انتخاب ہوتے ہیں یہ تو پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے، جو سیٹ جہاں خالی وہاں ہو جائیں گے۔ جامی صاحب، الیکشن کمیشن کی کوئی بھی دلیل سوائے اس کے کہ آج قیامت آ چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر حتیٰ کہ غور بھی کیا جائے اور آپ اس کو اتنے بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس بھی کریں۔ یعنی یہ اتنی بودی دلیل ہے کہ میں اس سوال کو بھی ویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہتا اس پہ تبصرہ کر کے کہ یہ اس کی کہیں اہمیت نہ بن جائے۔ لیکن اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمارا آئین واضح طور پہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کو اس لیے مقرر کیا جائے گا کہ وہ ٹائم پہ آ کے بہانہ بنا دیں۔ کیا یہ ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا؟ الیکشن کمیشن کا اگر الیکشن کمیشن کا کام حکومت نے نہیں کیا تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا، اس کو بار بار خط لکھنا، اس کو پبلک میں آنا چاہیے تھا کہ جناب الیکشن اینی ٹائم ہو سکتے ہیں۔ آپ ابھی تک کی رائے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ اجتماعی استعفوں تو لہٰذا پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیٹیکلی کو بہت زیادہ فائدے میں خود پی ٹی آئی کے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جس سیمنٹ نے یہ جوڑی ہیں اینٹیں اور روڑے جوڑ کے جو حکومت بنی ہے، وہ سیمنٹ ابھی بھی ہے موجود مارکیٹ میں، تو وہ سیمنٹ سے نئی دیواریں بنیں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں کھڑی کی جائیں گی۔ پہلے اس سیمنٹ کو سوکھ جانے دیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر جانے دیں، پھر آپ الیکشن میں، ورنہ آپ کے راستے میں بہت بڑی بڑی دیواریں ہوں گی، بہت بڑے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی تھوڑا سا انتظار۔ یہ تو زرداری صاحب والا فارمولہ ہے، ان کی رائے بھی ایک زمانے میں یہ تھی کہ جو صورتحال ہے اس میں دیوار کے ساتھ سر مت ماریں بلکہ جو ایلفی ہے اس کو پگھلائیں، جب ایلفی پگھلے گی تو رستہ بن جائے گا۔ ابھی چند دن کے لیے وہ چند دن میں پگھل جائے گی۔ چلیں حبیب صاحب، یہ جو صورتحال دوسری درپیش ہوگی، ایک تو یہ بتائیں کہ اگر اجتماعی استعفے قبول ہو جاتے ہیں، آج وہ پیش کر دیتے ہیں قائد ایوان کے انتخاب سے پہلے، تو پھر قائد ایوان بلا مقابلہ منتخب ہوں گے؟ میرا نہیں خیال ابھی ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ قائد ایوان، ظاہر ہے جب اراکین ہی 150-60 رہ جائیں گے، یا معاف کیجیے گا کہ 174 تو ووٹ ہے اور 20-25-30 جو ہے پی ٹی آئی کے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اگر آ جائیں گے تو تقریباً 200 کا ایوان رہ جائے گا، اور اس میں ظاہر ہے پھر یہ اس صورت میں تو تنہا وہ سنجیاں گلیاں مرزا یار پھرے گا، تو لہٰذا وہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور استعفوں کے بارے میں ایک اور کیوری بھی آ رہی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ایسے استعفے ہینڈ ریٹن ہوں؟ نہیں، دیکھیں استعفیٰ ہینڈ ریٹن نہیں، بیسیکلی سائن ہوتے ہیں استعفے پہ مستعفی ہونے والے شخص کے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت استعفوں کی بات کی جا رہی ہے نا، پی ٹی آئی سیاست میں
اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، ہاں بہت سارے لوگ جو اس وقت فیصلہ سازی میں ہیں، اگر آپ ان کا دیکھیں تو ان کا بہت طویل پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. جد و جہد کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن پاور پالیٹکس کا ان کا بہت طویل ایکسپیرینس نہیں ہے. اب آپ ذرا دیکھیے بالخصوص جو نئے لوگ جی جو حکومت ابھی بنی بھی نہیں ہے، تو عطا تارڑ صاحب جو ہے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے پی ایم ایل این کے، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے باخبر کیا کہ فلاں فلاں فلاں، یعنی شہباز گیل، شہزاد اکبر، ان سب کو نو فلائی ڈاکٹر، ان کو اب اس پہ ڈال دیا گیا کہ یہ باہر ملک سے باہر اڑ کے نہیں جا سکتے، نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیا گیا. صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو کیبنٹ کی اپروول دیکھیں پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا ابھی تو ان کی حکومت بھی نہیں آئی مارز. دیکھیے یہ تو آپ جامی صاحب آپ مین میخ نکال رہے ہیں. میں اس پہ میں آپ کی اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں ابھی دینا نہیں چاہ رہا، یا آپ یوں کہیے کہ مجھ میں ابھی فی الحال دینے کی ہمت نہیں. جامی صاحب کو سوال کا علم ہے لیکن وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ اچھا میں اب اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ غریب پاکستانی صحافی میں فی الحال یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ان سارے معاملات پہ روشنی ڈال سکوں جتنی معصومیت سے آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص ماحول بنتا ہے. اب جو بھی مریم بی بی بھی تشریف لائی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم انتقام تو نہیں لیں گے، ہم حساب لیں گے. جب آپ حساب لینے لگتے ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہ مطلب آپ سے میں پوچھوں کہ ٹائی کا حساب دیں، آپ سے میں پوچھوں شرٹ کا حساب دیں، تو جب میں حساب لینے لگوں گا، پھر میں رسیدیں مانگنے لگوں گا، تو آپ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ العزیز پھنس جائیں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب اب ان سے حساب لینے کا عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے، تو جب حساب لیے جائیں گے، اور چاہے آپ سچے ہیں جھوٹے اس بات سے قطع نظر، تو آپ کا جو ایم این اے ہونا ہے نا، یہ آپ کے کام آئے گا. یہ اگلے چند دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کے کام آئے گا. تکنیکی آپ نے اچھا، اور اس کے ساتھ جو آپ کی کے پی کی گورنمنٹ ہے، کے پی کی گورنمنٹ بیسیکلی دیر واز نو گورنمنٹ ان کے پی وین عمران خان واز پرائم منسٹر. دیر واز نو گورنمنٹ ان پنجاب وین عمران خان واز پرائم منسٹر ریسنٹلی. تو اب جب عمران خان صاحب ہی کے پی کے حکمران تھے، اب جو کے پی میں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، پہلی فرصت میں انہیں بدلے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے ایز پولیٹیکل فورس سروائیو کرنا ہے، سب سے پہلے انہیں بدلیں. استعفوں کی دھمکی دیتے رہیں لیکن استعفے ابھی نہ دیں. اسمبلی میں جائیں کبھی نہ جائیں، وہ اپنی حکمت عملی وقت موقع کے ساتھ ساتھ ہے. بصورت دیگر میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا. اللہ اکبر. اچھا خاور صاحب، اس لیے اس مصیبت میں نہ خود پڑیں نہ اپنے کارکنوں کو ڈالیں. ٹھیک. خاور صاحب یہ بتائیں کہ یہ اجتماعی سوچ جو ہے، اس میں ایک اطلاع یہ تھی کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ نہ دیں، کچھ تو منحرف ہو چکے 20 کے قریب جن کی تعداد بنتی ہے، باقی ماندہ کلی طور پر مستعفی ہو جائیں گے، یا اس میں بھی کچھ تعداد ایسی ہے جو شاید استعفیٰ نہ دیں اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلا سوال کہ جو منحرف اراکین ہیں، ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ جو ایک شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایبسٹین کریں. اگر وہ آتے ہیں وہاں پہ حصہ لیتے ہیں تو وہ شرط پوری ہونے کے بعد جو ان کا اپنا سپیکر ہے 2 دن کے اندر آٹومیٹیکلی وہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ کریں تو وہ ابھی وہ ٹرانسفر کر دیں گے سپیکر کے، جی یہ لوگ پارٹی کی قیادت کی ڈائریکشن کے انہوں نے خلاف یہ ایکٹ کیا ہے، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس بھی وہ 30 دن کا ٹائم ہے، وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے